اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اولاً میں اپنے وقت کے امام کی خدمت میں بی بی شہزادی فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی شہادت کے پرسے کو پیش کرتی ہوں، اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ان کی شہادت کے پرسے کو پیش کرتی ہوں۔ اولاً ساری تعریف اس پاک پروردگار عالم کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے، وہ پروردگار عالم کے جو اعلیٰ ہے، جو مدرک ہے، جو متکلم ہے، جو حی ہے، جو مرید ہے، جو صادق ہے۔ پروردگار عالم یہ وہ پروردگار عالم ہے کہ جس نے ہمارے اور آپ کے لیے 14 معصومین کو خلق کیا، 14 معصومین کو ہم سے وابستہ کرایا۔ اب ان کو واضح کر دیا جائے کہ وہ کون 14 معصومین ہیں کہ جن کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا اور ہم سے وابستہ کرایا، اور اپنے ہی نور کو ان 14 نور میں خلق کیا۔ پروردگار عالم نے کہا وہ اعلیٰ ہے تو اس نے علی مرتضیٰ کو خلق کر دیا، وہ فاتح السماوات تو اس نے بی بی فاطمہ الزہرا کو خلق کر دیا، وہ محسن ہے تو اس نے امام حسن کو خلق کر دیا، وہ حسین تو اس نے امام حسین کو خلق کر دیا، وہ عبادتوں کے لائق تو اس نے زین العابدین کو خلق کر دیا، وہ باخر العلوم تو اس نے محمد باخر کو خلق کر دیا، وہ سچے وعدے کرتا ہے تو جعفر صادق کو خلق کر دیا، وہ ایک آنسو پہ راضی ہو جانے والا علی رضا کو خلق کر دیا، اس نے تقویٰ بھیجا امام تقی کو خلق کر دیا، وہ نقوہ اور پرہیزگار اس نے امام نقی کو خلق کر دیا، حسین ہے تو اس نے 11ویں امام حسن عسکری کو خلق کر دیا، وہ تنہا ہے لیکن لشکر میں بھاری امام مہدی اقرب صبا کو خلق کر دیا۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اذان پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی، میں نے آپ کی محبت کے لیے حضرت علی کو خلق کیا، اور شہزادی کی محبت کے لیے آپ کو اور حضرت علی کو خلق کیا، یعنی کہ شہزادی کے مرتبے کو حدیث قدسی میں بیان کیا پروردگار عالم نے کہ اگر شہزادی نہ ہوتی تو یہ جہاں، یہ کائنات نہ ہوتی، اگر شہزادی نہ ہوتی تو یہ پہاڑ نہ ہوتے، اگر شہزادی نہ ہوتی تو سیارے نہ ہوتے، اگر شہزادی نہ ہوتی تو یہ چاند، سورج، درخت، یہ سب نہ ہوتے۔ سب شہزادی کا صدقہ ہے جو آج کائنات میں ہمارے لیے موجود ہیں۔ اذان شہزادی کا وہ مرتبہ ہے کہ قرآن میں ان کو پاک و پاکیزہ کہا گیا، یعنی کہ ان پہ آیت نازل ہوئی، آیت تطہیر نازل ہوئی۔ اذان جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شہزادی کے گھر کا ماحول ایک نظم و ضبط کے ساتھ تھا، یعنی کہ ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کے ماحول کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ ہمیں شہزادی کو آئیڈیل ماننا ہے کہ کس طرح سے انہیں اپنے گھر کے ماحول کو نظم و ضبط کے ساتھ چلایا۔ آج ہمارے پاس الیکٹرانک کے سامان موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کسی مریض کی عیادت کو نہیں جاتے ہیں۔ آج ہمارے پاس الیکٹرانکس کے سامان موجود ہیں، اس کے بعد بھی ہم وہ تمام کاموں کو انجام نہیں دے پاتے جس کو ہمیں دینا چاہیے، لیکن اس وقت کا وہ ماحول تھا کہ جب شہزادی چکی سے آٹا پیستی تھی اور ایک وقت میں جناب فضہ کے ساتھ ہاتھ بھی بٹواتی تھی اور تمام گھر کے کاموں کو انجام دیتی تھی، اپنے بچوں کی پرورش کرتی تھیں، اپنے باپ کی خدمت کرتی تھی، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی تھی، پڑوسیوں کے حقوق کو جانتی تھی، اور اسی وقت میں درس گاہ بھی تھی، یعنی کہ اسی وقت میں درس گاہ بھی تھی۔ ان کے گھر میں ایک علم کا ماحول تھا، نورانی ماحول تھا، خوشگوار ماحول تھا۔ ایک خاتون اتنا بہترین اپنے گھر میں ایسا ماحول رکھتی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی شہزادی کے نقش قدم پہ چلیں۔ آپ دیکھیں کہ جب حضرت علی باہر کسانی کے لیے جاتے تھے، مزدوری کے لیے جاتے تھے، جب گھر کی اور واپس آ رہے ہوتے ہیں تو تھکان تو رہتی ہے، لیکن جب شہزادی کے وہ مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہیں تو ان کی تھکان مٹ جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آج کی خواتین کو کہ جب شوہر گھر سے باہر جائے روزی کمانے کے لیے، تو جب وہ گھر کے لیے واپس آئے، جب وہ پلٹ کر اپنے گھر کے لیے واپس آئے تو اس کی زوجہ کو چاہیے کہ دروازے پر اس کا انتظار کرے اور مسکرا کے پیش آئے، تاکہ جو مرد کی تھکان ہے، جو شوہر کی تھکان ہے، وہ مٹ جائے۔ جس طرح سے حضرت علی کی مٹ جاتی تھی، اس طرح سے جو گھر کے ماحول میں تنگ اور فساد ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں شہزادی کو آئیڈیل ماننا ہے، اپنے گھر کو نورانی ماحول بنانا ہے اور ایک بہترین سماج، بہترین ماحول بنانا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔